إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، عزیز طالب علموں، قابل احترام ماؤں بہنوں اور تمام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کہ بابرکت اسماء جو ہیں ان میں سے ایک نام ہے الحق۔ قرآن میں بہت دفعہ یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کی وحی حق ہے، اس کی آیات حق ہیں، اس کے احکام حق ہیں، اس نے رسولوں کو حق کے ساتھ بھیجا۔ حق نہیں، صرف الحق، صرف وہی حق ہے، وہی ایک حق ہے۔ میں نے اس میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی، ہم جسے حق مانے یا نہ مانے، تسلیم کریں یا نہ کریں، حق کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حق حق ہوتا ہے اور وہ حق رہتا ہے۔ حق وہی ہوتا ہے جو پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج اس خطبے میں حق کی جو عقیدے کی بحث ہے، ایمان کی، وہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق ہے، اس نے پیغمبر حق دے کر بھیجے۔ سوچ، فکر اور معاملات میں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق واضح کیا اور کیسے دھوکہ، باطل انہوں نے گھیر رکھا تھا عوام کو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حق واضح کیا، خود اللہ استاد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر وہ استاد ہے آگے انسانیت کے، ہمارے سب کے۔ تو یہ جو ایمان لانے کے بعد کیفیت طبیعت بنتی ہے، اس میں سے صرف ایک ویژن، نظریہ، سوچ، فکر، اس میں حق کیا ہے، صرف اس کے اوپر بات کروں گا، باقی یہ بہت لمبا چیپٹر ہے الحق کیا ہے۔ تو ایک اس بات میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا، اور یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھنا ذالک بان اللہ هو الحق، حق صرف اللہ ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے علاوہ جس کو وہ پکارے هو الباطل، وہ باطل ہے، حق صرف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اب اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان اور کیا ہوا ہے، کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نہیں ہے کچھ بھی سوائے متاع غرور کے۔ متاع غرور کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جو تھوڑا سا فائدہ ہے وہ بھی دھوکے کے ساتھ ہے، غرور بھی ہے اور متاع بھی ہے، فائدہ نہیں ہے، جو تھوڑا سا فائدہ ہے وہ بھی کس میں ہے؟ دھوکے کے ساتھ، دھوکے کے بغیر کچھ نہیں ہے اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا، وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھیلایا، لوگوں کے ذہنوں میں، سوچ میں جو دھوکہ سرایت کر چکا تھا اسے بدلا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک حدیث سے مثال، پھر میں آگے آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا بتاؤ، یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے 2581 نمبر پہ، کہا مل مفلس، اتدرون مل مفلس، بتاؤ کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ فقیر نادار کون ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ وہ ہے۔ سوچ کی بات کرنے لگا ہوں کہ سوچ میں حق کیسے لانا ہے۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اسے کہتے ہیں فقیر جس کے پاس روپیہ دھیلا نہ ہو، کپڑا سامان نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں ہے، فقیر وہ ہے دنیا میں اس کے پاس یہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو سب کچھ ہوگا، وہ زکوٰۃ بھی دے گا، حدیث میں لفظ ہے کل قیامت والے دن آئے گا، زکوٰۃ بھی دی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھی ہوئی ہے، اس نے باقی نیکیاں بھی کی ہوئی ہیں، لیکن جب وہ کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے ایک لائن لگے گی حقوق کھینچنے والوں کی، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ابھی لائن لگی ہوئی ہے، کچھ کہیں گے یا اللہ مجھے گالیاں دی، ایک لائن لگی ہوئی ہے اللہ میرا حق مارا، ایک لائن لگی ہوئی ہے یا اللہ مجھے مارا، مجھے پیٹا۔ آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر یہ ہے، مفلس یہ، سوچ کو چینج کر دیا۔ آج پھر نظریوں میں، فکر میں باطل سرایت کر گیا ہے، آج پھر تمہارا لوگ لوٹ گئے اپنی بربادی اور ہلاکت کی طرف۔ آج پھر ذہنوں میں غریب اسے سمجھا جاتا ہے، جائیں پورے بازار میں کسی سے پوچھنا شروع کریں فقیر کون ہے، وہ کہیں گے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فکر اور ویژن کو حق کی طرف لٹا دیا۔ آج مسلمان پھر واپس دھوکے کی طرف چلے گئے،
آج صبح سے شام ہم اسی دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں مجھے بتائیں کیا کبھی ہم نے یہ تصور کیا کہ میں غریب ہوں, آج کا میرا نامہ اعمال تھا, اس میں نیکی نہیں جا سکی, اس میں یہ گناہ تھے. غریب تو وہ ہے, ہم دیکھتے ہیں دنیا کا بینک بیلنس, ہم دیکھتے ہیں دنیا کا پیسہ. یہ حق نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ باطل ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے, یہ سراب ہے جو تمہیں دور سے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, پاس جاؤ گے پانی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف وہ سراب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث آپ کو دیتا ہوں تو میں اپنا موضوع آپ کے سامنے شاید میرا واضح ہو جائے. ایک اور حدیث میں آپ نے کہا تائیسا عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والخمیسۃ, ہلاک ہو گیا دینار, درہم, قطیفہ, خمیسہ کا بندہ, کپڑے ٹاکی اور روپے کا بندہ ہلاک ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور سوچ میں حق پیدا کیا. آج پھر غرور آ گیا اور باطل دوبارہ آ چکا ہے. آج یہاں پہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارے سب کے ذہن, اور آپ ایک طرف محلے سے شروع کریں, ان سے پوچھیں بھئی کامیابی کیسے ہے, وہ کہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ کامیاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہلاک ہو گیا. ہم نے کہا نہیں وہ کامیاب ہے, جس کے پاس دولت ہے وہ کامیاب ہے. یہ ہے میرے بھائیوں اصل جو شیطان نے تبدیلی کر دی ہے. اس نے غرور مزین کر دیا ہے, دھوکہ دماغوں کے اوپر چھایا ہوا ہے اور وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے, اور حقیقت جو ہے وہ دبی چلی جا رہی ہے, دبی چلی جا رہی ہے. جس حقیقت کو انبیاء نے واشگاف کیا. اب مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ذالک بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ, باطل کے پیچھے اور دھوکے کے پیچھے وہ پڑتے ہیں جو کافر ہیں. اور کہا وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ, لیکن ایمان والا اس کی پیروی کرتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ حق کیا ہے. آج پھر واپس ہم اسی زیرو پہ چلے گئے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اخلاقوں کی, اقدار کی, افکار کی, انسان کی تربیت کی تھی. وہ معاملے پھر واپس ہو گئے زیرو پہ. اللہ رب العالمین نے ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, اتنا مضبوط کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی معاشرے کے فرد تھے, آپ کے صحابہ بھی, آپ کے گھر والے بھی, لیکن اللہ نے ان کی تربیت کر دی. ذرا اگر وہ دھوکے کی طرف جاتے تو اللہ تعالیٰ فوراً حق ان کے اوپر واضح کر دیتا. 30واں پارہ سورہ عباسہ دیکھیں. ہم میں سے ہر بندہ دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی آ گیا کہ قریش کے سردار آئے ہوئے ہیں, آپ نے انہیں ٹائم دینا شروع کیا. پاس ایک بیٹھا ہوا ہے نبینا صحابی, کیا ہے اس کا نام, عبداللہ بن ام مکتوم. وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ارشدنی, پیارے پیغمبر مجھے بتائیے, میری رہنمائی کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعراض کر دیا, یوں ریتو اعراض کیا اور دوسرے کو رسپیکٹ دی جو کافر تھا, جو سردار تھا. حق اس کے پاس تھا, یہ مومن تھا, وہ باطل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چاہا کہ چلو سردار مسلمان ہوگا تو اسلام کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, اس نے ماتھے پہ تیوری چڑھا لی اور منہ موڑ لیا اس اندھے سے جو پاس آیا ہوا تھا. قرآن بن گیا. تربیت کی لمحے لمحے پہ اپنے نبی کی, پیارے پیغمبر یہ باطل ہے, آپ نے لوگوں کی طرح نہیں سوچنا, یہ دنیا کی سوچیں ہیں کہ دنیا کے گریڈ اور دنیا کا سٹیٹس جو ہے یہ حق ہے. آپ پیغمبر ہیں, آپ حق کو پہچاننے والے ہیں. حق
اللہ ہے, اللہ کا ایمان ہے, نبی کا فرمان ہے, محمد ذیشان ہے, حق تو آپ ہے. تربیت کر دی. پھر کیا ہوا؟ بدر کے اندر قیدی پکڑے گئے. اب لوگوں کے یہاں پیسہ سب کچھ تھا, پیسہ آج بھی پیسہ دولت سب کچھ ہے. تو بدر کے اندر جب قیدی پکڑے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی. تو زیادہ صحابہ نے رائے دی, یا رسول اللہ مال لے لیں, حالات بڑے کمزور ہیں. میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کو پہلے سنائی ہے, دنیا دھوکا ہے, حق وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی. اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی, کیا نبی کے یہ لائق ہے کبھی خون ریزی پوری نہ ہو اور وہ فدیہ لے لے؟ اور ساتھ کہا تریدون عرض الدنیا, تم دنیا چاہتے ہو, یہ دھوکا ہے. واللہ یرید الآخرہ, اللہ تمہاری آخرت بنانا چاہتا ہے. اور اگلے لفظ بہت سخت ہے, کہا اگر پہلے میری طرف سے یہ اجازت نہ ہوتی کہ فدیہ لے کے قیدی چھوڑ دیا جا سکتا ہے, لَمَسَّكُمْ فِيهِمَا أَخَذْتُمْ عذاب عظیم, میں بہت بڑا عذاب دیتا تمہیں اس دھوکے کی وجہ سے, تم نے بھی دنیا لے لی. اب اللہ تربیت کر رہے ہیں, یہ بھی وہ مرحلہ ہے جب تربیت ہو رہی ہے اور اسلام جو ہے نا وہ کھڑا ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, گھر میں مسئلہ بن گیا. واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں, بتانا یہ مقصد ہے کہ دھوکے سے کیسے اللہ حق کی طرف لا رہا ہے اپنے پیغمبروں کو, اپنے پیغمبر کو, اپنے صحابہ, نبی کے صحابہ کو حق واضح کر رہا ہے. اور آج ہم پھر اسی دھوکے میں جا رہے ہیں اور حق ہم سے چھوٹ رہا ہے. یہ بات بتانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش ہوا. آپ نے کہا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. تو جن بیویوں نے کہا آپ کے منہ سے مہک آ رہی ہے, آپ نے ان کی رضا کو مد نظر رکھا اور شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا. 28واں پارہ سورۃ تحریم آخری. اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کر دی, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے پیارے پیغمبر, آپ اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتے ہیں, حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, ہم نے حلال کیا ہوا ہے آپ کے اوپر, آپ نے کیوں حرام کیا؟ فوراً تربیت کر دی اور وہی کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے, گھیرا ڈال لیا بیویوں نے, 9 بیویاں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, فیکٹریاں نہیں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہوا کیا, حتیٰ کہ نوبت کہاں تک پہنچ گئی, پھر الہ ہوا, 1 مہینہ پریشان بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری. 1 مہینہ جب دور ہوئے تو بیویاں مانگ رہی تھی خرچہ, تو جب دیکھا دوسری عورتوں کو تو ہمیں بھی دنیا چاہیے. اللہ نے کہا تھا یہ دھوکا ہے, اور ہم نے آپ کو کیا دینا ہے؟ حق, اور حق تو اللہ کا حکم ہے. خیر وہی آگے کہا یا ایھا النبی کل ازواجک, اے پیارے پیغمبر اب اپنی بیویوں کی بھی تربیت کرنی, اب اہل بیت کی تربیت ہوگی. آپ انہیں کہیے ان کنتن تردن الدنیا تردن الحیات الدنیا وزینتها, اگر تمہیں دنیاوی زندگی اور اس کا دھوکا اور یہ سب کچھ دنیا کی لگژری زندگی چاہیے, فتعالین امتعکن واسرحکن سران جمیلا, پھر آؤ جو میرے پاس ہے تمہیں دیتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی سے نکال کے الوداع کہتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ یہ دھوکا ہے. اور اگر چاہیے حق, وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اگر اللہ, اس کا رسول اور آخرت یہ حق ہے, یہ چاہیے, تو پھر جو ہے اس کے اوپر کفایت کرو. میں نے صرف 2-3 یہ واقعہ آپ کو پیش کیا ہے تربیت کے. اللہ نے تربیت کی ان کی اور کہا حق یہ ہے, اور یہ سب سے بڑا دھوکا متاع غرور یہ دنیا ہے. آج ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس سے نہیں بچا ہوا. اللہ اکبر. نہیں ہے ناداں کو کچھ خبر, یہ شعور والے ہی جانتے ہیں.
جب تک ہم خود اپنا محاسبہ نہیں کریں گے ہمیں نہیں سمجھ آئے گی اس چیز کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے سمجھاتے تھے؟ میرے بھائیوں، ایک حدیث سنا کے میں اب آپ کو چند ایک واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو حق ہے نا، حق اللہ کی طرف سے، اسے فطرت پہچانتی ہے. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور جو باطل چھایا ہوا ہے، یہ ریس لگی ہوئی ہے ایک دھوکے کی جس کے اندر حقیقت کچھ نہیں ہے. یہ سراب ہے دنیا کا. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، وہ صحیح بخاری شریف میں بھی اور مسلم میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں 3436 نمبر پہ ہے. واقعہ ذرا غور سے سنیں. چھوٹا بچہ دودھ پی رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے اوپر تربیت کرنے لگے ہیں. اللہ نے آپ کی تربیت کر دی، اب آپ صحابہ کو سمجھانے لگے ہیں. تو ایک مثال دی آپ نے. مثال کہانی کے ذریعے پہلے بات سمجھائی. کہا بنی اسرائیل میں ایک ماں ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور وہ بچہ دودھ پیتا، چھوٹا بچہ اس نے گود میں لیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں انگلی نکال کے کہا، ماں اسے دودھ پلا رہی تھی، ماں کا پستان اس کے منہ کے اندر تھا. اشارہ کر کے بات سمجھائی، بالکل چھوٹا بچہ تھا بھی. ایک قافلہ گزرا بادشاہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے. یہ دنیا کا دھوکہ ہے. اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر، اس وقت بگی گھوڑے اور بڑی دنیا اس کے پیچھے. ماں نے فوراً دیکھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا، اللہ میرا بچہ بھی ایسا بنا دے. اب اللہ نے کہا تھا، کیا کہا ہوا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. مسلمانوں یہ حق نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے. حق اللہ کی طرف ہے بس، اور اللہ ہی کا حکم جو ہے وہ حق ہے، کیونکہ اللہ حق ہے. ماں نے فوراً دیکھا وہ ظاہری چمک اس کی، تو کہا میرے بچے کو ایسا بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے انگلی نکال کے کہا، بچے نے دودھ چھوڑا، فوراً کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، اور پھر دودھ پینے لگ پڑا. ماں اچھا دودھ پیتا بچہ بولے، گھبراہٹ بھی ہوگی، پریشانی بھی ہے. پھر دوبارہ ایک عورت گزری، لوگ کہہ رہے تھے تو زانیہ ہے، تو چورنی ہے، اسے مار رہے تھے، لوگ اس کی بری حالت کر رہے تھے. ماں نے کہا اللہ میرا بچہ ایسا نہ بنانا. بچے نے پھر دودھ چھوڑا ماں کو اور کہا اللہ مجھے ایسا بنانا. حق وہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں، حق وہ ہے جو رب جانتا ہے اصل کیا ہے. ماں نے بچے کو کہا تو نے میری مخالفت کیوں کی، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ماں وہ جو پہلا بندہ جسے تو دنیا کی چمک دیکھ کے فیصلہ کر رہی تھی کہ اللہ میرا بچہ بھی ایسے بنا دے، وہ جو تو دنیا مانگ رہی تھی، وہ دنیا کی گاڑی اور اس کے جو ہے نا وہ مکان، بینک بیلنس، اس کی زمینیں، اس کا سٹیٹس، وہ جو تجھے سٹار نظر آ رہے تھے، وہ جابر بادشاہ ہے، رب کا منکر، مجھے ویسا بنانا چاہتی تھی. اس لیے میں نے کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، میں تو رب کا بندہ بننا چاہتا ہوں. اور کہا وہ دوسری عورت جسے مار پڑ رہی تھی، لوگ زانی چور اسے کہہ رہے تھے، تو چور نہیں ہے، تو زانیہ ہے، تو بدکار ہے، اس جیسا کیوں کہا مجھے بناؤ. کہا ماں وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے، وہ سچی تھی، وہ انہیں رب کی دعوت دیتی تھی، وہ حسبی اللہ پڑھتی تھی، دنیا اس کی دشمن ہے، الزام لگا رہی ہے اس کے اوپر. تو اس لیے، اور وہ کہہ رہی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل. تو میں نے رب سے یہ دعا کی ہے ربا مجھے بھی اس طرح کا سچا تیرے اوپر بھروسہ کرنے والا، دنیا کی چمک میں نہ آنے والا، دھوکے سے بچنے والا، غرور سے بچنے والا بنا، تیری پیروی کرنے والا، حق کا پرستار شاد بنا، حق کا جو ہے نا وہ مجھے پیروکار بنا. میں نے تو اس لیے دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ میں کہانی کے ذریعے ایک بات سمجھائی، اور پھر اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عام کر دیا. جگہ جگہ پہ یہ درس دینا شروع کیا. جب کوئی چیز دیکھ دے، سوچ میں حق کیسے پیدا کرنا ہے،
ذہن کو کیسے بدلنا ہے, نظریہ کیسے صحیح کرنا ہے. جب تک ہماری سوچ حق والی نہیں, ہمارا عمل حق والا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث آپ کو ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں, 6447 نمبر پہ. آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا ہم بھی ویسے ہیں کہ نہیں. ہم میں بھی کوئی بندہ, یہ جو میں نے ابھی پہلے یہ حدیث سنائی ہے, جس مرضی والدین سے آپ ملیں ان سے پوچھیں آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہیں گے. بچوں سے شروع کر دیں. کوئی کہے گا میں کرنل بنوں گا, کوئی کہے گا میں جرنل, کوئی کہے گا میں فلاں عہدے دار. ہر ایک کی سوچ کیا ہے کہ میں نے اس دھوکے میں ڈگری حاصل کرنی ہے. بہت کم ملیں گے آپ کو جو یہ کہیں کہ اللہ میرے بچے کو 5 وقت کا نمازی بنائے. یا بچہ آپ کو یہ کہے. آپ آبزرو کر کے دیکھ لیں, آپ تھوڑا سا لوگوں کو انالیسس کریں, تجزیہ کریں, لوگوں کو دیکھیں ان کی خواہش کیا ہے. آپ کو پتا چل جائے گا 100 میں سے کتنے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور کتنے حق کی بات کرتے ہیں. تو یہ وہ میں نے کہا کہ آج پھر معاملہ واپس پلٹ پا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے, ایک بندہ گزرا, دنیا میں اس کی بڑی ٹھاٹ باڑ تھی. اب آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت کرنی شروع کی. اللہ نے آپ کی تربیت کر دی تھی حق کے اوپر, آپ نے آگے تربیت کی. بندہ گزرا, کہا بتاؤ یہ کیسا بندہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت عزت والا آدمی ہے, اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے اس کی فوراً بات مانی جائے گی. لوگ ہاتھوں کے اوپر لیں گے اس کے منگنی کے پیغام کو, نکاح کے پیغام کو, اس کے ساتھ رشتے کریں گے. لوگ اپنی فیملی کا رشتہ اس فیملی میں کرنا اپنے لیے نصیب کی بات سمجھیں گے. کہا اچھا, اور کہا اگر یہ کسی کے دروازے پہ چلا جائے فوراً دروازے کھلیں گے, لوگ اسے عزت دیں گے. اور کہا اگر یہ سفارش کرے اس کی سفارش قبول ہوگی. تو دنیا کے فضائل انہوں نے گنوا دیے. پھر ایک بندہ گزرا, نبی نے فرمایا یہ جو جا رہا ہے یہ کیسا ہے بتاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کمزور ہے. اگر یہ اتنا کمزور ہے, اس کا سٹیٹس لوگوں میں اتنا لو ہے, اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے کوئی اس کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑے گا. اگر کوئی یہ کسی کی سفارش کرے کوئی اس کی بات نہیں سنے گا. یہ کسی کے دروازے پہ چلا جائے اس کی وجہ سے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا. وہ دور سے کہہ دیں گے حاجی صاحب گھر نہیں ہے, جاؤ. چوئی صاحب ابھی نہیں ہے, ان کو کہو کہ بچہ جا کے بلکہ کہہ دے گا ابو کہہ رہے ہیں میں سویا ہوا ہوں, جاؤ. بچہ کہہ دے گا ابو کہہ رہے ہیں میں گھر نہیں ہوں آپ جائیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دروازے پہ آئے دروازہ نہیں کھلے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آپ نے کہا یہ حق نہیں ہے جو تمہارے قانون ہیں, یہ تمہاری خرافات ہیں, یہ تمہارے بنائے ہوئے جو ہے وہ پیمانے ہیں اعلیٰ و برتر کے. اللہ کے ہاں ایسا نہیں جسے تم حقیر سمجھتے ہو. یہ ایک بندہ, ایک جسے تم حقیر سمجھتے ہو, یہ ایک, اور جسے تم عظیم سمجھتے ہو ساری دنیا بھر لو اپنے سٹیٹسوں سے اور ایسے عہدے داروں سے, ایسے بڑے بڑے ناموروں سے, ایسے بڑے بڑے سٹارز لگنے والے جن کے اوپر ہیں, یہ سارے ایم این اے, ایم پی اے, یہ جنرل کرنل, یہ سب کچھ ایک طرف, یہ ایک درویش اللہ کے ہاں باری ہے. ساری دنیا بری ہوئی ہے ان سے. تم اسے ایک بندے سے ہلکا سمجھ رہے ہو, ایک کے برابر نہیں سمجھ رہے. یہ پوری دنیا میں عظیم سمجھتے ہو, یہ ایک اللہ کے ہاں ان سے باری ہے. ذہن صحیح کرو, سوچ کو بدلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا تم دھوکے کو حقیقت سمجھ رہے ہو. آپ مجھے بتاؤ, میں نے ابھی جتنی حدیثیں اور واقعہ آپ کو سنائے ہیں, کیا ہم میں دوبارہ ایسے نہیں؟ ہم میں عزت والا کسے سمجھا جاتا ہے؟ ہم کسے کہتے ہیں امیر؟ ہم اسے امیر کہتے ہیں جس کے پاس آخرت کا خزانہ ہے, یا اسے امیر کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کا خزانہ ہے؟
ہم عزت دار اسے سمجھتے ہیں جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، یا اسے سمجھتے ہیں جو دنیا کی نوکری میں ہے؟ ہم رشتے کرتے وقت کس کو دیکھتے ہیں بتائیں؟ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ جڑنا پسند کرتے ہیں؟ یہ تھا وہ حق جو واپس زیرو پہ ہم لے آئے، پلٹ گئی ہے کایا پھر اسلام کی۔ اللہ کے بندو، ایک بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مثالیں دی، اتنے واقعات سے یہ بات سمجھائی، حق یہ نہیں ہے جسے تم سمجھتے ہو، جو تم نے دنیا کے قانون بنائے ہیں، حق وہ ہے جو رب کی طرف سے حق ہے۔ پھر آپ نے ایک دفعہ مثال دی، کہا بتاؤ، یہ بتاؤ کہ پہلوان کسے کہتے ہو، طاقتور کسے کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پہلوان وہ ہے جو سب کو چت کر دے، ہم اسے پہلوان کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہے شدید، اور یہ ہے ہم طاقتور اسے کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھیں بھائی بتاؤ طاقتور کسے کہتے ہو؟ آپ کہو گے طاقتور وہ ہے پورے محلے میں جو کسی کو بولنے نہ دے۔ نبی نے فرمایا پھر جواب غلط، یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ تو صحیح جواب کیا؟ کہا وہ ہے طاقتور جو اپنے آپ کو چت کرے، الذی یملک نفسہ عند الغضب، اور جس نے اپنی کنڈ لگا دی، جس نے اپنے آپ کو گرا دیا، وہ ہے طاقتور۔ طاقتور تو وہ ہے، آواز آئی اللہ اکبر، اس نے شٹر ڈون، نفس نے کہا نہیں ابھی آ رہے ہیں گاہک، کہا نہیں، وہ طاقتور تھا، نفس کو کچلا مسجد میں۔ طاقتور تو وہ، آواز آئی زکات دے، دل نے کہا بھی بڑا کاروبار ہے، اس نے کہا نہیں، نفس کو کچلا، زکات اللہ کی راہ میں دے دی۔ طاقتور تو وہ، آواز آئی کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا تیرے اوپر فرض، دل نے کہا بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے کہا نہیں، کچلا اسے اور روزہ شام تک پورا کیا۔ طاقتور تو وہ، طاقتور تو وہ، کسی نے گالی دی، آگے غصہ آیا، اس نے کہا میں ابھی اس کو فائر مار دیتا ہوں، لیکن اسے روک لیا، اپنے نفس کو کچلا۔ طاقتور تو وہ، طاقتور تو وہ، بھائی نے بھائی سے لڑائی کی، وہ شام کو اس کے پاس گیا، بھائی مجھے معاف کر دو۔ طاقتور تو وہ جس نے خود کو نیچے لگایا اور اپنے آپ کو جھکایا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ ایسی کسی کو لے کے کھانے ہاں لگ پتا جائے گا تینوں تو کنے نال پنگا لیا ہے۔ کیا ہو تم، کیا ہو؟ جہاں سے تم پیدا کیے گئے ہو وہ گندا حقیر پانی کا قطرہ، اس میں تیرے جیسے کروڑوں تھے۔ اس کے بعد تو غسل فرض ہو گیا تیرے والدین پہ، تو کیا ہے؟ 2 دفعہ اس نے تجھے شرمگاہ سے نکالا، کیا ہے تو؟ کیوں اکڑتا ہے؟ وہ تو کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ پہاڑ سے بڑا ہے؟ زمین پھاڑ سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا لیس شدید، اور لوگوں پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان الذی یملک النفس عند الغضب، اسے کہتے ہیں ریئلی، حقیقی تبدیلی جو نبیوں نے کی، اور یہ دعوت ہر نبی نے دی، یہ حق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، واللہ صبح اٹھے، رات فجر کی نماز سے پہلے آواز لگائی، خادموں کو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، آج رات بڑے فتنے نازل ہوئے۔ خادم کو کہا اٹھاؤ جلدی، یہ جتنے کمرے والے سوئے ہوئے انہیں اٹھاؤ اور انہیں کہو ربا قاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخرہ، اے دنیا کے کپڑے اچھے اعلیٰ حاصل کرنے والوں، دنیا آخرت میں ننگے ہونا ہے، تم نے ننگے۔ یہ دنیا کا جتنا کچھ ہے تمہارے پاس یہ دھوکہ ہے۔ مجھے بتاؤ جب نئے اور اچھے لباس کا بندوبست کرتے ہو تو کبھی یہ سوچا کہ آخرت میں کیا پہنوں گا؟
آپ نے کہا آج کپڑے پہننے والے اس وقت ننگے ہوں گے. یہ حقیقت نہیں ہے جس کے پیچھے تم ہو، یہ افسانہ ہے، یہ متاع غرور ہے. ایک ایک لمحے پہ، ایک ایک نظریے پہ چوٹ مار کے تربیت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن افسوس وہ چیز آج پھر کھو گئی. اقبال بیچارہ کہتا ہے تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. آج پھر دنیا کی رسم و رواج، آج پھر لوگوں میں ناک نہیں رہتی، آج پھر گھر والے کیا کہیں گے، آج پھر نہیں، آج پھر مسلمان بیٹی کو یہی فکر ہے کہ میرا لباس اگر ہوگا تو فنکشن میں مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن یہ نہیں فکر میں نے نماز نہ پڑھی تو موت آ گئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ نہیں فکر. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، عبادت میں یکتا، حمیت میں فرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد. وہ صوفی عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، مقامات میں کھو گیا. کوئی حال نہیں. وہ پھر جو کام کیا گیا واپس چلا گیا. اور میرے بھائیوں زیرو پہ چلے گئے ہم. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ میرے ذہن کی افکار نہیں ہے، میں حقیقت تم سے حق کی بات کر رہا ہوں، خیالات کا اظہار نہیں کر رہا، حق کی بات کر رہا ہوں. جائیں اپنے گھر میں تجزیہ کر کے دیکھیں سوچ میں دھوکہ کتنا پڑ گیا ہے. اپنے بچوں کے ویژن دیکھیں، دنیا کا سٹیٹس یہ ہم سب کا بنا ہوا ہے، آخری مطمع نظر، اور فکر نہیں ہے ہمیں حق کی کہ حقیقت کیا ہے. ہم کس کو حقیقت سمجھتے ہیں؟ میں دو آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں اس کی نیکی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بندہ سجدے میں گرا ہوا. دھیان سے سننا، میں نے آپ کو کہا میرا کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بات جو ہے نا وہ میں ایسی کر دوں کہ جو آپ کو فائدہ دے، اس لیے توجہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک بندہ سجدے میں ہے، واپس آئے ابھی بھی سجدے میں. ابو بکر صدیق کو کہا جاؤ قتل کر دو اسے. کیا کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا جاؤ قتل کر دو اسے. تلوار لے کے گئے تو وہ سجدے میں واپس آ گئے. کہا یا رسول اللہ کیسے قتل کروں اسے جو سجدے میں ہے. عمر رضی اللہ عنہ کو جاؤ تم جاؤ، انہیں بھیجا، تلوار لے کے گئے، سجدے میں واپس آ گئے کہ یا رسول اللہ بندہ سجدے چ کیویں قتل کرا. چلو پھر تیسرے نمبر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا. علی گئے تو وہ بندہ وہاں سے بھاگ چکا تھا، وہاں نہیں تھا. کہا کیا بنا؟ کہا وہاں سے چلا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو قتل کیا تھا. کب؟ جب یہ خارجی نکلے تھے تب. کہا بھی بھاگ گئے ہیں، قتل علی نہیں کرنا ہے. علی نے پھر کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو، خارجیوں کو. اب وہ نماز میں گرا ہوا تھا، اگر اندر حق نہیں تو نیک سجدے میں بھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قتل کر دو. وہ کون تھے؟ وہ خارجی تھے. اس لیے کہا حق کے پیچھے چلنا بہت ضروری ہے. آپ سٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کس لیے؟ ان کے قتل کی وجہ دوسری جگہ بخاری شریف میں موجود ہے. یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور بتوں کے پجاریوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، کافروں سے ان کی دوستی ہیں، اس لیے کہا انہیں قتل کرو. تو وہ خارجی تھا. اب سجدے میں گرے ہوئے کو سارے کیا سمجھو گے؟ حق. لیکن حق وہ نہیں. محمد رسول اللہ کا قتل کرو. اس لیے سب سے پہلے یہاں اور ذہن کے اندر سوچ کا درست ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کو صحیح سوچ دینا. آج یہ اینڈرائیڈ موبائل طاغوت دجال آپ کے گھر گھر میں نہیں آیا، وہ اپنی سوچ تمہارے اندر ڈیلیور کر رہے ہیں. تم شکست کھا گئے ہو. وہ جو چاہیں تمہیں سیکنڈوں میں دکھا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ذہنوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے.
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे सफाई की। जब बंदा इधर से ठीक होता है फिर वो इधर से ठीक होता है और फिर वो सारा ठीक हो जाता है। एक और मिसाल देता हूं, ये तो किसकी थी? सजदे में गिरे हुए को कहा कत्ल करो। एक और मिसाल अबू दाऊद में सुनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पहले बनी इसराइल में 2 बंदे, एक बंदा जो था वो गुनाहगार और एक अच्छा, एक इबादत में बड़ा दरवेश और वली अल्लाह का, बड़ी नेकियां, इबादत में बेहद कोशिश करने वाला, और दूसरा खता करने वाला। आपस में एक दिन लड़ाई होगी। ये जो इबादत में कोशिश करने वाला था उसने एक दिन कह दिया अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये अकीदा कौन सा है? तकफीर का। वो जो पहला सजदे में पड़ा हुआ था वो खारजी था। अब ये क्या कहने लगा तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, फतवा लगा दिया तू जन्मी है, चल। अल्लाह ने जिंदा किया। कहा भाई मेरे ऊपर हाकिम तू कब से बन गया? मेरे ऊपर तेरे कानून चलेंगे? जा, मैंने इसे माफ किया, ये जो शराबी था मैं तुझे जहन्नम में डाल दूं, कौन पूछेगा मुझे? तुझे मैं पकड़ना चाहूं, वो पकड़ना चाहे। वो जो पंजाबी ने अदल करे थे, थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले, अगर वो अदल का मेजान का तराजू लगाए कौन बचेगा तुम में से? हजारों गलतियां तुम्हारी आगे रख देगा वो, और तूने कह दिया वो जाएगा जहन्नम में, चल। इसलिए यहां पे हक होना बहुत जरूरी है, सोच का क्लियर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या किया? हक को बातिल से मिला दिया। अब फतवे लगा दिए किस पे? अपने भाई पर, कुफर के, जहन्नम के, शिरक के। अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाल दिया जिस पे फतवे लगा रहा था, उसे जन्नत में डाल दिया। और पहला वो मुसलमानों के खून को हलाल समझ रहा है, उस खारजी को कहा इसे हालते सजदे में भी कत्ल कर दो। कुछ बात समझ आ रही है? यहां पे क्लियर होना बहुत जरूरी है, विजन का, नजरिए का, अकीदे का, सोच का। अल्लाह ने कहा वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल, हक को बातिल से नहीं मिलाना कभी भी, हक को बातिल से कभी नहीं मिलाना। ओ मेरे भाइयों, एक और मिसाल आपको मैं देता हूं। ये तो उसे इतनी से बात के कहने लगा ना वो कि तुझे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जब बंदा कोई अल्लाह का नाम ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रिवायत सुनाई है, वो भी ज़हन में रखें। ईसा अलैहि सलाम ने देखा अपनी आंखों से बंदे को, सही बुखारी के अंदर रिवायत है, ईसा अलैहि सलाम ने देखा है बंदे को, 3444 नंबर सही बुखारी में देख लें, चोरी कर रहा। जब उसे देखा तो कहा असरकता, तू चोर है, चोरी की है? अपनी आंखों से देखा। उसने कहा अल्लाह की कसम ला इलाहा इल्लल्लाहु, उसकी कसम मैंने चोरी नहीं की। ईसा अलैहि सलाम ने उसे छोड़ दिया। क्यों भला? कहा मेरी आंख झूठी हो सकती है लेकिन रब सच्चा है जिसका तू नाम लिया है, तूने जा। और यहां पे कलमा को काफर कह रहा है और वो उस पे फतवा लगा रहा है। ये सबसे बड़ा वार अभी हो गया है हमारे अंदर, हमें पता ही नहीं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है। हक ये नहीं है। और मेरे भाइयों, हक वो है जो रब की तरफ से है। हमें बहुत ज्यादा ये समझना चाहिए, अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरी। शक वाला नहीं बनना, हक रब ताला की तरफ से है। एक बात और कह के अपनी बात खत्म कर देता हूं। अभी बात शुरू होने लगती है, थोड़ी घड़ी टाइम मुका देंदी, करिए कि वक्त पूरा हो जाता है। अब मुझे बताएं, हम सब धोखे के पीछे कैसे पड़े हुए हैं? हम सब पता किसकी हिफाजत कर रहे हैं? जो हमारा नहीं है, जो हमारा नहीं है। कैसे? आप जिस माल की हिफाजत कर रहे हो वो तो मरने के बाद तुम्हारा है ही नहीं। नबी ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है, यहां भी तरबियत की, इब्ने आदम कहता है माली माली माली, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा मकान, ये मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरी जमीनें, ये सब कुछ। फरमाया लेकिन ये उसका नहीं है, उसका तो वो जो उसने खा के हजम किया, पहन के बुसीदा किया, उसका वो जो उसने आगे भेजा। ये 3 किसके हैं? तुम्हारे। बाकी किन के हैं? लोगों के। तो सारी जिंदगी किसको कह रहे हो? ये है गुरूर, ये है धोखा, ये है बातिल, ये है शैतान जो हम सब के ऊपर छाया हुआ है।
اسی لیے میں نے کہا تھا نہیں ہے ناداں کو کچھ خبر، یہ شعور والے ہی جانتے ہیں. وہ شعور والے تھے جو وہ سمجھتے تھے. ہم میں سے ہر ایک کسی کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی نہیں. اب مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تو پہلے کہا تم میں سے سب سے زیادہ کوئی کس چیز کی فکر کرتا ہے، اپنے مال کی کہ دوسرے کی؟ کہا اپنے کی. تو کہا اپنا تو وہ ہے جو آگے بھیجنا تھا، اور فکر کس کی ہے؟ جو پیچھے چھوڑنا. یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. محمد حق غالب کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نظریے صاف کر رہے ہیں، عقیدے درست کر رہے ہیں، سوچ کے اندر غرور اور باطل ختم کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں حق کیا ہے. اور میرے بھائیو یہ اللہ والے آج بھی ایسے ہیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین سعودیہ کے عالم فوت ہو گئے ہیں سب، ابن باز رحمہ اللہ کے بعد مفتی بنے. ملک خالد جو تھے بادشاہ، وہ ان کے گھر میں آئے تو آ کے خالد بن عبدالعزیز بادشاہ بیٹھے ہوئے ان کے پاس. وہ کہنے لگے شیخ اتنا بسیدہ گھر، تو یہ حالت بڑی، بادشاہوں کے تو محل کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ تو اللہ کا عالم تھا، حدیث پڑھانے والا درویش. کہا یہ گھر ایسا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا گھر مناسب سا بنوا دیں. اسے کہنے لگے میرا گھر بن رہا ہے سالیہ کے اندر. سالے جگہ بستی تھی جہاں رہتے تھے. کہتے سالیہ میں میرا گھر بن رہا ہے، جلدی ختم ہو جائے گا، میں وہاں چلا جاؤں گا. بہت شکریہ. بادشاہ مطمئن ہو گیا، خوش ہو کے چلا گیا. شاگردوں نے کہا استاد جی آپ کا گھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، کون سا گھر بن رہا ہے؟ کہتے سالیہ میں قبرستان نہیں ہے. کہا ہے. کہا وہ میرا گھر ہے، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، میں نے وہاں جانا ہے. کبھی ایسا ذہن میں خیال آیا؟ حق کو پہچاننے والے کے جملے اور ہوتے ہیں، ان کی باتیں اور ہوتی ہیں. میرے بھائیوں اقبال نے کہا جگر سے پھر وہی تیر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے. یہ جو ہے نا اندر سے کوئی باتیں نکلے، یہ حقیقت ہے. سب کچھ اس سے بدلے گا. پلٹ جائیں گی تدبیریں، الٹ جائیں گی تدبیریں، پلٹ جائیں گی تقدیریں. یہ حقیقت ہے، نہیں میرے تخیل کی خلاقی. آج اگر تم حق کی پیروی کرو سب کچھ تمہارا زیر زبر بن جائے گا. یہ حقیقت ہے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، ابھی تو میں نے آپ کو 45 منٹ میں صرف یہ سمجھایا ہے ابھی کہ میرا موضوع کیا ہے. ابھی اس کے اوپر دلائل پڑے ہوئے ہیں بے شمار. میں نے جو یہاں پہ فگر ہنٹس لگائے تھے ابھی 3 پہ میں آیا ہوں، یہ ابھی 10 پڑے ہوئے ہیں. دھوکہ کیا ہے، کس قدر چھایا ہوا ہے یہ دنیا کا. زہد اور چیز ہے، دنیا کو چھوڑنا وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس میں ابھی بہت ساری باتیں سمجھنے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. تربیت، آپ نے انسان بنایا، آپ نے حق کے ساتھ جوڑا، آپ نے دنیا کا دھوکہ واضح کیا، شیطان کے دھوکے واضح کیے.
اور لوگوں کو بتایا کہ یہ حق نہیں ہے، یہ سراب ہے، سراب دور سے چمکتا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ پانی نہیں ہے، پیاسا پاس جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر آگے باقی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے۔